ہمارے غم ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جب شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ بتا دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ جب ہمارے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں، ہمارے ملک میں خوشیاں آتی ہیں، تو ہم نے ان خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ امی ایسے ٹائم پہ جب 14 اگست کے موقع پہ وہ ہمیں اپنی قصہ جیسے ہوتا بتایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی۔ شی واز 16 جب ان کی شادی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جب 1947 کا وہ بات بتا رہی تھی تو بہت سیڈ ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم بربریت تھی۔ تو وہ ایک واقعہ بتا رہی تھی کہ جیسے انڈیا سے جو ٹرین آتی تھی نا مسلمانوں کی، وہاں سے بھر کے پوری ٹرین میں ایک بندہ بھی زندہ نہیں ہوتا تھا، سب کو قتل کر دیا گیا ہوتا تھا، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ اور جو یہاں سے ٹرین جاتی تھی گئی تھی، مطلب ساروں کی بات نہیں، مجھے اتنا ہی پتہ ہے جتنا امی نے بتایا تھا، کہ وہ اپنا ایک واقعہ بتا رہی تھی کہ وہ کیونکہ امن آباد میں رہا کرتی تھی، تو کہتی ہیں کہ وہاں پہ سے ٹرین ایک گزرنی تھی، کیونکہ ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے، تو وہ ہمیشہ یہ بتاتی تھی کہ ہم سارے اکٹھے رہتے تھے۔ وہ گھر دکھایا کرتی تھی کہ یہاں پہ وہ رہا کرتی تھی، فلاں جگہ پہ وہ رہتی تھی جب ہم امن آباد جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب اناؤنس ہی ہو گیا کہ اب کوئی بھی سارے جو ہیں وہاں سے انڈیا سے سب مسلمانوں نے پاکستان جانا ہے، اور یہاں سے جو ہندو تھے اور سکھ تھے انہوں نے انڈیا جانا ہے، تو وہ ٹرین جو تھی اس کا سٹاپ تھا یہاں پہ امن آباد کی جگہ پہ جہاں پہ بھی وہ رہتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اناؤنس ہوتا تھا اللہ اکبر کہ کوئی آدمی گھر نہیں رہے گا، سارے لوگ وہاں پہ جاتے تھے، اور اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ جو بھی مطلب سب کو ختم کر دیتے، اور پھر اس کے بعد جو کہتی ہے کہ ایک بچہ اتنا پیارا اٹھا کے لے آئے تھے، ایک بچہ کوئی زندہ بچ گیا ہوگا، تو کہتی ہیں کہ وہ چھوٹی چیزیں نا گھر کے جیسے برتن ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر کے تو بس روتا رہتا تھا، اور یہ کہتا تھا پاپا بھی لو ماما بھی لو۔ اور پھر جو جوان بچیاں تھیں ان کو جو خراب گنڈے قسم کے آدمی ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور اللہ اکبر بعد میں پھر وہاں کی پولیس آئی، بلکہ وہاں پہ جو بھی ان کا آپس میں کچھ ہوا ہوگا کہ یہاں سے بھی گئے ہوں گے، تو وہ جو بھی لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے ایسے ان کو واپس لے کے آیا گیا تھا۔ بہت ظلم ہوا تھا، آسانی اس سے آزادی نہیں ملی تھی۔ آنیسٹلی آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے پورے خاندان ختم ہو گئے تھے، اور وہ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، کبھی کوئی ایسی مووی آنکھ کے سامنے سے گزرتی ہے تو جب عورتیں ایک جگہ پہ تھیں اور پتہ چلا کہ وہاں سے سارے جو بھی ہے ہندو آ رہے تھے، تو انہوں نے سب نے پانی میں چھلانگ لگا دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، تو دونوں جگہ پہ یہ تھا کہ ظلم کی انتہا تھی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، یہ آسانی سے نہیں ملتی، آزادیاں آسانی سے نہیں ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم بھول جائیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ بلکہ 14 اگست میں نا ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ محفل ایسے ہونی چاہیے کہ جس میں ہم یہ یاد کرائیں کہ اس وقت میں کیا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنے گھر جو تھے اس طرح سے برباد ہو گئے تھے، اور پھر جا کے ہمیں آزادی ملی، اور ہم اس آزادی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں آنے والی نسلوں کو ضرور بتانی چاہیے۔ تو جناب اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ الحمدللہ ہم ایک نئی سورہ بھی شروع کر رہے ہیں، تو I'm very much excited also۔ آج جو میں حدیث آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں وہ کیونکہ ایک نئی سورہ تھی، میں نے کہا ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہونے والا ہے، تو حدیث میں بھی ہم ایک نئی چیز دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں بھی یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ حکیم ہے، وہ علاج کرتا ہے بیسیکلی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں ہماری روحانی تربیت کی، وہاں پہ ہمارے جسمانی طور پہ بھی ہمارا علاج کیا، تو ہمیں بتایا کہ کیا چیزیں کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس جیسا ریمائنڈر میں بھی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو، لیکن میرے لیے بہت اچھا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں
کہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5718 کہ ام قیس بن محسن روایت یہ بیان کرتی ہیں، یہ حضرت عکاسہ بن محسن کی بہن تھی، تو یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئی تو رسول اللہ کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کا علاج جو کیا تھا کہ وہ گلے میں جیسے ہوتا ہے نا ٹونسلز بن جاتے ہیں بچوں کے، یا پھر گلے میں ایسی انفیکشن وہ جسے ایک سکن جیسے کوا اس کو کہتے ہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے کئی اس زمانے میں نا عورتیں کیا کرتی تھی کہ انگلی کے ساتھ وہ اندر گلے میں حلق میں لے جا کے نا تو اس کو دباتی تھی تاکہ وہ جو بھی زخم وہ ہوتے تھے پھوڑے سے، وہ کہتے ہیں نا ایک بلون سے جیسے بن جاتے ہیں پھول جاتے ہیں، تو اس کو وہ دباتی تھی تاکہ وہ ٹوٹ جائیں اور پھر وہ انفیکشن ختم ہو جائے، اور پھر جو بھی ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے بچے کا ایسے ہی علاج کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم اپنی اولاد کو اس طرح تالو دبا کر تکلیف دیتی ہو، تم عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ عود ہندی استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ایسے بھی کہا کہ اس میں 7 طرح کی شفا ہے، مطلب ایک اس کو لمٹ نہیں کیا بلکہ اس کو کہا کہ اتنی شفائیں ہیں اس کے اندر کہ جس کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جس میں نمونیا کے لیے بھی اس میں علاج ہے۔ تو یہ جو اس کو آج کل اگر آپ دیکھیں گے نا، میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ لوگ سارے خود سے ریسرچ کیجئے گا، اس کو قسط الہندی بھی کہتے ہیں، قاف 2 نقطے والی جو قاف ہوتی ہے پھر سین اور پھر تا، قسط الہندی، ہندی تو آپ کو پتہ ہے ہندی ہم بولتے ہیں، تو آپ یہ ضرور خود سے دیکھیے گا کہ اس میں کتنی بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ یہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے نا وہاں پہ ایک پودا ہے، اس کی جڑ ہے بیسیکلی، ان کی جڑوں کو لے کے اس کو پیستے ہیں، بہت بٹر ہوتی ہے، کیونکہ آج کل میں کھا رہی ہوں تو اس لیے مجھے اور بھی اچھا لگا کہ میں آپ لوگوں کو کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس کو پینے کا طریقہ کیا ہے، کہ جیسے ہم تو بڑے ہیں نا، بڑے والے ایسے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کو پانی میں جیسے 1 چمچ چائے کا چمچ ہوتا ہے نا، اس کو آپ بالکل لیول کر لے اور اس کو بھر کے نہیں کرنا، اور اس کو پانی تھوڑا سا پانی، کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کو پانی میں آپ بھگو کے رکھ دیں، صبح کے ٹائم اگر آپ نے پینا ہے تو رات کو بھگو دیں، رات کو پینا ہے تو صبح بھگو دیں، پورا وقت بھیگا رہے گا، پھر ایک دم سے آپ پی کے اس کے بعد فوراً 1 گلاس پانی پینا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تاکہ یہ خشک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا شہد بعد میں کھا لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایمیزون پہ اس کے کیپسولز بھی مل رہے ہیں، تو بہت مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ وہ لوگ جو جیسے ایسے بچے ہیں جو دوائی کھا لیتے ہیں، جیسے 12-13 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیپسول میں بھی دے سکتے ہیں پھر نا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ چٹکی لے کے جیسے اس کے ناک میں رات کو وہ سوئیں تو لگا دیں، تو اس سے جیسے اس کا ہوتا ہے نا فلو ہے بہت زیادہ اور ان کو سانس نہیں آتا، ایسما بعض بچوں کو ہوتا ہے، امیزنگ رزلٹ ہیں اس کے لیے، باڈی ایک جیسے ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اٹس اے ونڈرفل ڈرگ۔ تو اب دیکھیں ہربل ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو کوئی ہے نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میرے کہنے پہ نہیں، آپ نے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ پاکستان میں تو طب نبوی والے جو اس سے علاج کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ پلیز ان سے بات کر کے آپ ان سے پوچھ کے ضرور، اگر آپ میں کوئی بھی ایسے پرابلم ہے، جیسے عورتوں کو اووریز میں سسٹ ہو جاتی ہیں اسپیشلی لیٹ ایج میں، تو بہت زیادہ ہے، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی اووریز وہ کہتے ہیں جی ریموو کر دیں، اس کے اندر سسٹ ہے، تو اس کو ریموو کرنے سے پہلے یہ کر کے دیکھ لیجئے، اس سے سسٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو جیسے بچے کی پرابلم ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہ سب ونڈرفل ڈرگ، اس کے لیے جیسے ایگز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے یہ کھانا بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، سانس کی بیماری ہوتی ہے یا لنگز کی، یا گلے میں یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے پھنسا ہوا ہے،
यहाँ पे, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपने पूछ के करना है, ठीक है? मैं आपको इन्फॉर्मेशन वो दे रही हूँ वैसे, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ आजकल, तो मुझे, क्योंकि मुझे, मैं किस लिए कर रही हूँ कि मुझे लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि मुझे कमर में दर्द हो रही है, बॉडी एक हो रहा है, तो इसके अलावा मुझे करने का ये भी थोड़ा सा मसला हो रहा था, और बॉडी एक की वजह से भी मैंने कहा कि अच्छा मैं करती हूँ। तो जब मैंने पूछा, जो मेरी एक दोस्त है वो तिब्बे नबी से करती है इलाज, उन्होंने मुझे एक लंबी लिस्ट इसकी दे दी कि आयशा इसमें तो ये भी है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने मुझे यहाँ तक कहा कि तुम हर 6 महीने में एक 12 दिन का या 15 दिन का कोर्स कर लिया करो, तो तुम्हारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, वो मतलब वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बास बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, उसके लिए तो कहते हैं कि एक ही दफ़ा आप अगर खिलाते हैं ना तो वो भी निकल जाते हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। तो देखिए, इतनी शिफा होती है, हमें पता नहीं होता। दूसरा, मैं एक और भी आपको यहाँ पे बताऊंगी कि मैं तलबीना भी मैंने बनाया था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें पिसी हुई तरह से नहीं मिलती हम लोगों को, कि जौ का आटा है ना, तो मैंने, जौ मिलता है वाइट कलर का होता है, ये एक लिफाफे में मिलता है, तो उसको देचकी में डाल के आप थोड़ा सा भून लें। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि उसकी ख़त्म ही हो जाए सारा, उसकी जो ग़िज़ाइयत है, उसको हल्का सा फ्राई कर लें, घी में नहीं, खाली। उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें, साथ आप उसके बादाम डाल लें, पूरे बादाम जैसे होते हैं वैसे आप बादाम डाल, पूरे मीन्स के गरी जो उसकी होती है, और साथ आप तिल, तिल जो होते हैं ना, बेशक वाइट तिल ले लें या ब्राउन तिल ले लें, लोडेड विद कैल्शियम, हमारे अक्सर ही कैल्शियम की कमी होती है ना, तो आप वो भी उसके अंदर डाल दें। इसके अलावा मखाने जो होते हैं, मखाने को थोड़ा सा आप हल्का सा फ्राई सा करके जैसे, तो वो ताकि वो पीस आसानी से जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है। तो वो आप एक डिब्बे में बना के ना, बड़े से जार में आप रख दें, तो इतनी आसानी होगी कि एवरी मॉर्निंग आप 2 या 3 चम्मच लें, थोड़े से पानी में, जैसे थोड़ा उबले पानी, तो उसके अंदर फिर आप दूध डालें, और फिर आप उसके वक्त आप खजूर उसके अंदर 2 डाल दें, वो मीठे के लिए। और अगर किसी को शुगर है या कुछ है, तो वो फिर आप जो भी आप डालते हैं उस तरह की चीज़ डाल लें। नहीं है शुगर, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें शहद भी ऐड करके, तो बहुत मज़े का बन जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि खजूरें नहीं मिलती हैं आसानी से, अगर तो वो जो होते हैं ना ड्राई खजूरें, उसको क्या कहते हैं, जो शादियों पे निकाह पे भी मिलते हैं, ड्राई खजूर जो होती है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, वो हमेशा निकाह पे जो थैली मिलती है ना हमें खाने के लिए, उसमें होती है वो। तो वो आप लेके ना पानी में आप अगर डाल देंगे तो वो फूल जाएगी, नरम हो जाती है, तो उसको भी आप एज अ खजूर ही को ड्राई किया होता है ना, तो वो भी आप खा सकते हैं। तो उस तरह से ये बहुत मज़े का होता है। और एक तलबीना, और एक इसके अलावा, चले मैं अगली दफ़ा आपको एक और भी बताऊंगी कि किस तरह से बनाया करती हैं, जो रात को अगर आप उसको भिगो देते हैं ना पानी के अंदर खजूरों को। चलिए मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, मुझे ये कि क्लास का भी वक्त हो रहा है ना। तो पानी के अंदर आप रात को खजूरें, 3 खजूरें भिगो दें, और सुबह उसी पानी में को ग्राइंड कर लें अच्छे से, तो इतना मज़े का वो बन जाता है, जैसे ड्रिंक बन जाता है पीने के लिए। बच्चों के लिए भी बहुत ताकतवर चीज़ है, स्कूल जाने से पहले अगर वो पी लेते हैं तो वो सारा वक्त उनका बहुत एनर्जेटिक गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें करने से, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो एज अ सुन्नत भी हमारी पूरी हो जाती है, और फिर हम जब ऐसे करते हैं तो हमें और भी खुशी होती है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आपने तलबीना भी सीख लिया बनाना, और आपने नबीज़ था, ये इसको नबीज़ कहते हैं, जो खजूर पानी में डाल के आपने भिगोई, सुबह आपके अक्सर लोग ना अगर ग्राइंड नहीं करना तो आप वैसे भी पी सकते हो, और बाद में खजूर आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा, मैंने आपको कुस्तुल हिंदी के बारे में कहा है कि आपने खुद गूगल करना है, खुद देखना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। मैंने यहाँ तक डाल के देखा कि इसके नुकसानात देखूं कि इसके क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मुझे कोई नहीं मिला।
تو تبھی پھر میں نے اپنی دوست کو فون کیا تھا تو انہوں نے میری ہیلپ کی تھی. تو آپ لوگ بھی ضرور دیکھیے گا. کسی کو بھی کوئی ایسا، ہاں جی کستل ہندی آپ لکھ رہی ہیں نا، بالکل وہی ہے. آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والی بیماریوں سے بچا دیتے ہیں. چلے جی، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تو آلریڈی ہمارے 17 منٹس ہو گئے. ہم انشاءاللہ آج ہم سورۃ یونس کا آغاز کریں گے. سورۃ یونس جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے. اچھا، مکی دور کی سورہ کا سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ٹاپک جو ہے نا وہ لائٹ ہی رہتا ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم نے ابھی سورہ توبہ پڑھی ہے نا، وہ مدنی دور کی سورہ تھی، تو اس کے اندر احکامات تھے، اس کے اندر منافقین کی بات تھی، جنگ کی بات تھی. تو جیسے ایک بوجھ سا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے اس طرح سے. لیکن مکی دور کی سورہ جتنی بھی آپ پڑھیں گے نا، اس میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اس کا سٹرونگ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایسی آیات بھیجے تھے کیونکہ مشرکین مکہ تھے نا. تو ابھی ایمان، جیسے ابھی وحی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی. تو ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ یہ آیات ہوں گی کہ دعوت ہم کیسے دیں. کیونکہ جب تک اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خود کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ہم دوسروں کو کمپلیٹ کیسے کریں گے. تو ہمیں سیکھنے کو بہت ملے گا. اس میں ایمان باللہ کے بارے میں ہم بہت پڑھیں گے، ہم ایمان بے رسول کے بارے میں بہت پڑھیں گے، اور ہم قیامت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ 3 چیزیں بار بار ریپیٹیڈلی ہم پڑھیں گے. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. اس میں آیات جو ہیں وہ 109 ہیں اور رکوع جو ہیں اس میں 11 ہیں، اور اس کے اندر 1832 کلمات ہیں اور 9099 اس کے اندر حروف ہیں. اور اس کا نام جو ہے نا وہ سورۃ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں ہی ساری واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ ہم پڑھیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو پر عذاب جب آیا تھا نا، تو یہ واحد قوم تھی کہ انہوں نے جیسے ہی آثار دیکھے تھے عذاب کے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیے تھے. تو یہ ایک واقعہ ہم اس میں پڑھیں گے، اس وجہ سے بھی شاید اس کا نام سورہ یونس ہے. اس کے بعد مسلسل سورۃ ابراہیم بھی آئے گی، سورۃ ہود آئے گی، یا نبیوں کے نام پہ صورتیں ہم پڑھیں گے، اور ان کا آغاز بھی الف لام را سے ہی ہوگا. تو الف لام را کے بارے میں بھی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں. سورہ یونس حروف مقطعات ہیں. یہ حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ واپس یوٹیوب میں جا کے، جو میں نے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم کا پوری ڈیٹیل بتائی تھی، آپ وہ سن سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو آسانی کے لیے یہ بتا دیتی ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی، تو اس لیے ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں. بہت سے مفسرین نے یہی بات کہی کہ کیونکہ یہ ایک طریقہ بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ اس زمانے میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ اسی طرح سے کچھ جب کوئی کلام شروع کرتے تھے تو ایسے کچھ لفظ، ایسے کچھ حروف استعمال کرتے ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی صحابہ نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اور نہ ہی کبھی مشرکین مکہ کا کوئی کویسچن ایسا تھا کہ وہ یہ پوچھتے کہ یہ کیوں لکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ یوزڈ ٹو تھے اس طرح کے کلام کے. تو اس طرح سے ہم رکھتے ہیں. اور کیونکہ اکثر دیکھیے ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیا بات آتی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ پتہ نہیں ان پڑھ، جاہل اور کس طرح کے لوگ تھے. لیکن یہ دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کو کلام میں اتنا عبور تھا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ان کے اوپر، کیونکہ ہر قوم پہ وہی معجزہ ہوتا تھا جو اس قوم کی خاص چیز ہوتی تھی. جیسے کوئی طب میں اگر زیادہ ہے تو اس کو اسی طرح کا معجزہ آتا تھا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ جو دیا تھا نا، وہ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ شعر و شاعری میں ایسے تیز تھے کہ باقاعدہ جیسے حج کا زمانہ آتا تھا نا، ہر جگہ سے لوگ جو آتے تھے تو وہ اپنی اپنی جگہ سے شاعری لے کے آتے تھے جو بیسٹ ان کے شاعر نے لکھی ہوتی تھی،
وہاں پہ مقابلہ ہوتا تھا، اور جو جیتتا تھا نا اس کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا کرتے تھے. اسلام آنے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو پھر اگلے سال مقابلہ ہوتا تھا، تو پھر جس کا جو اس کو بیٹ کر سکتا تھا تو اس کا کلام پھر وہاں پہ لگایا جاتا تھا. تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس لحاظ سے. تو آئیے جناب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں کس کی؟ کتاب الحکیم کی، حکمت والی کتاب کی، حکیم کتاب کی. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیات ہیں قرآن الحکیم کی، یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو آیات حکیم کا لفظ کیوں یہاں پہ آیا ہے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ تمہارے لیے ایک حکیم کی جگہ رکھتا ہے. حکیم کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں ہم بہت اچھے سے فیملیئر ہے. ابھی اسی لیے میں نے آج جو حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ہماری رہنمائی کی تھی، ہماری دین میں رہنمائی کی، اسی طرح سے ہمارے بیماریاں جو تھیں ان کے لیے بھی ہماری پوری کی پوری رہنمائی کر دی تھی. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ حکیم کیا ہے. جیسے قرآن میں بار بار ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی لفظ استعمال کیا، ایک تو آتا ہے شفا، ایک آتا ہے مریض کا لفظ آتا ہے، اور ایک آتا ہے کہ بیماری کا لفظ آتا ہے نا، کہ وہ جو شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ شفا ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے لیے. اب دیکھیں کہیں پہ بھی نا یہ لفظ نہیں آتا کہ قرآن جو ہے وہ آپ لوگوں کی کوئی پرابلم کو سالو کرے گا. پرابلم کا لفظ نہیں ہے، بیماری کا لفظ ہے، مریض کا، مرض کا لفظ ہے، شفا کا لفظ ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ان میں دونوں میں آپ ڈفرنس دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ کیوں لوگ قرآن کی طرف جو نہیں آتے، جب ہم ان کو بہت زیادہ بھی کہتے ہیں وہ نہیں آتے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو پرابلم ہوتی ہے نا، پرابلم تو ضروری نہیں کہ آپ کی پرابلم ہے تو آپ ہی کو سالو کرنی ہے. اگر فار ایگزامپل میری پرابلم ہے، میں نے بل جمع کرانا ہے بجلی کا، اب میں نہیں جا سکتی ہوں، تو میں نہ بھی جاؤں گی تو کوئی نیبر ہے، فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے میرا یا کوئی بھی، وہ کہے گا کہ اچھا آپ مجھے بل دے دیں، میں آپ کا بل جا کے جمع کرا دیتا ہوں، میری پرابلم سالو ہو جائے گی. رائٹ، مجھے خود جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مریض جو ہوتا ہے نا، جو بیمار ہے، قرآن جو ہے وہ حکیم ہے نا، وہ کس طرح سے بیماری کا علاج کرتا ہے. اگر میرے پیٹ میں درد ہے فار ایگزامپل، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پتا چل سکتا کہ مجھے کیا پرابلم ہے انلیس کہ میں اس کو خود سے بتاؤں کہ مجھے یہاں درد ہو رہی ہے. اب سیکنڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ پتا چلے کہ مجھے درد ہے. پھر دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اگر مجھے کوئی لے کے بھی جا رہا ہے تو میں خود جاؤں گی نا اس کے ساتھ، میں جاؤں گی. پھر وہ دعائیں جو بھی ڈاکٹر حکیم جو بھی ہے وہ بھی ایسا حکیم کہ ہر بندے کو ایک جیسی دوائی تو نہیں دے گا. وہ دیکھے گا کہ اچھا اس کی یہ پرابلم ہے، اس کی یہ پرابلم ہے، کسی کو کم دوائی، کسی کو زیادہ دوائی، کسی کے زیادہ دن کی، کسی کی کم دن کی. اس کی حالت دیکھ کے اس کو وہ دوائی دیتا ہے، جس سے وہ پھر جب وہ مریض جو ہے وہ خود جب تک اس کے اندر دوائی نہیں جائے گی تو اس کو صحت یاب بھی نہیں ملے گی. تو قرآن پاک ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم خود نہیں آتے ہو، یہدی من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ بالکل یہی بات کہ جب تک ہم خود اب اللہ اس کے قرآن کے پاس نہیں جائیں گے، ہم خود اس بات کے لیے نہیں کھلیں گے اپنے آپ سے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، میری زندگی میں خلا کیوں ہے، میں کیوں سیڈ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں کمپلیٹ کیوں نہیں اپنے اندر فیل کر رہی ہوں. تو جب مجھے خود سے احساس ہوگا، میں اس وقت جب قرآن کھولوں گی، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، تو اس وقت کی جو سمجھ ہے نا وہ امیزنگ سمجھ ہوتی ہے. کیونکہ اگر کوئی زبردستی ہمیں کہتا ہے نا کہ قرآن کھولو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نماز پڑھو، کوئی بھی آپ لے لے، اب دیکھیں کہ اثر کیوں نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ ابھی تک ہم نے بیماری ہی نہیں دیکھی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اتنی خوبصورت قرآن کی صفت لے کے آئے ہیں کہ تِلْکَ آیات، یہ نشانیاں ہیں،
یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی جو کہ حکمت والی کتاب ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکان للناسی، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجبا یہ عجیب بات، ان اوحینا کہ وحی کی ہم نے، الی رجل ایک شخص کی طرف، منہم انہی میں سے۔ اب دیکھیے کہ آج بھی لوگوں کو یہی پرابلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، تو ان کے اوپر وہی آج بھی لوگ یہ پکا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات تھے نا، تو کیوں کہتے ہیں لوگ کہ وہ نور تھے؟ بس وہ اگر نہیں مانو تو باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں، باقاعدہ فتوی لگا دیتے ہیں، رائٹ؟ نور اس لیے کہتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سورہ کاف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کتنی دفعہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ان کو یہ عجیب بات لگتی ہے الی رجل منہم کہ اوحینا، کہ میں نے وحی کی ایک آدمی کی طرف انہی میں سے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے نا، تو پھر ہم آسانی سے بچ جائیں گے کہ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ تو نور تھے نا، وہ تو کر سکتے ہیں۔ فرشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے کر سکتے ہیں، رسول اللہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہمارے تو بس میں نہیں، تو ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اس طرح سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ تم لوگوں کو، مشرکین مکہ سے خطاب ہے نا، کہ ان کی یہی پرابلم تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لڑائی کرتے تھے، کیا ان کو تانے دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنی تھی، تو اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں، طائف میں سردار ہیں، تو ان پہ وحی نازل کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یتیم ہیں، آپ نعوذ باللہ، اور اس طرح سے ہیں، تو آپ کے اوپر وحی نازل کرنی تھی۔ تو یہ ایک، اور سیکنڈ ہم نے پڑھ چکے اس کے بارے میں کہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے، ٹھیک ہے اگر ہم نہیں مان رہے تو پھر کوئی فرشتے، آپ کے ارد گرد کوئی فرشتے ہوتے جو آ کے پھر ہمیں مارتے، ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں۔ چلو یہ بھی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آپ کو باغ عطا کرتا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ آپ اس میں پھرتے، کھاتے پیتے، اور کہ اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہوا ہے۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان کی دماغی حالت آپ دیکھیں، جب ہم ایسے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں بچوں پہ کر کے دیکھ لیں کہ جب ہم نے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اٹھو، جو بچے نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھتے، ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، تو کیا کہتے ہیں؟ امی آپ بار بار کہتی ہیں نا اس لیے میں نہیں نماز پڑھتی ہوں، آپ بار بار مجھے کہتے ہیں اچھا اب زیادہ ڈرایا نہیں کریں ایسے، اسی لیے میں یہ کام نہیں کرتی ہوں۔ تو جب ہم نے خود نہیں کرنا ہوتا نا تو یہ بہانے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کر لیتے، اگر یہ ہوتا تو پھر ہم کر لیتے۔ یہی بات مشرکین مکہ کو عجیب لگتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا رہتی دنیا تک، میرے اور آپ کی دنیا اور آنے والے تک، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کو عجیب لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان کے، اس کا مقصد کیا تھا وحی کا، اور وہ کیا پیغام دے رہا تھا، ان انذر الناس کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور وہ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے مرتبے ہیں بہت بڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا کہ وہ انذار کرنا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے نا، انشاءاللہ ان صورتوں میں ہم بار بار یہی بات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انذار کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پہلی دفعہ ہی ہم سمجھیں تاکہ جہاں بھی انذار کا ورڈ آئے گا تو آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے، یوزلی اس کا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ڈرائیے، تو اگر آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ خبردار کرنا، فار ایگزامپل کہ آپ بچوں کو کوئی چیز ہے ایسی کہ آپ اس سے خبردار کریں کہ بیٹا اگر تم یہ کام کرو گے نا تو اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ تو بچوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں تو آؤٹ آف لو کہتے ہیں نا، محبت سے کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ بچے یہ کام کر لیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، ان کو تکلیف ہو جائے گی، یا ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے انذار اسی معنی میں سمجھیے گا
کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا انذار ہوتا ہے نا کہ دیکھو اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو دوزخ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے تم مومنین میں شامل ہو جاؤ گے تو وہاں پہ جنتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت انعام ہیں۔ لیکن دیکھو اگر تم ایسے کر رہے ہو جو تم جھوٹ نہیں بولو، دیکھو تم چگلی نہیں لگاؤ، دیکھو تم جب کاروبار کر رہے ہو تو اس میں غلط کام نہیں کرو، انصاف کے ساتھ سارا کچھ کرو، تو اگر انذار کرتے ہیں تو یہ محبت ہی کا ایک علامت ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی یہ بات کرتا ہے نا، یہ اکثر جو داعی دین ہوتے ہیں نا ان کو یہ سننا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈراتے رہتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ وہ ڈرانا جو ہوتا ہے وہ خبردار کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ مست ہے، اپنے شرابیں پی رہے ہیں، میوزک ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، باہر سے ایک بندہ ہے وہ ادھر نہیں ہے، اس پارٹی میں نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے اس کے سارے جاننے والے ہیں جن کو جو اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہی تھا نا کہ لوگ ایک مستی میں تھے، سب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور سارے اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اور باہر جس بندے کو پتا چلتا ہے کہ ہریکین آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، تو وہ بھاگ کے اندر جاتا ہے اور جا کے وہ کہتا ہے کہ جی خبردار، یہ انذار ہے۔ وہ جاتے ہیں کہ میں کسی طرح سے ان کو بچا لوں اور ان کو بتاؤں کہ وہ ہریکین آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے یا سیلاب آنے والا ہے، تو اپنے آپ کو بچا لیں کسی طرح سے۔ اب کیا ہوگا؟ اندر وہ لوگ جو پوری طرح سے ڈرنک ہوں گے یا ان کو ہوش ہی نہیں ہوگی، وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ لو آیا بڑا بات کرنے والا، اور چلو 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 دوڑو یہاں سے۔ لیکن کچھ لوگ جو ابھی ہوش میں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ ایک دم سے اسے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیسے تم نے سنا، کدھر سے سنا، کیا ہوا، چلو کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہی حال آج بھی ہے، کچھ لوگ بالکل مستی میں ہیں، دنیا بھر کے انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اب کچھ بھی ان کو کہہ دیں گے نا وہ آپ کا الٹا مذاق اڑائیں گے، وہ نہیں سنیں گے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی ہوش میں ہوتے ہیں، جب ان کو آپ بتاتے ہیں قرآن کے بارے میں اور بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کی لڑائی ہوئی ہے تو آپ جا کے وہاں پہ پیار سے بتاتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میاں بیوی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے، ایک دوسرے کو ہمیلیٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ان کو نصیب ہوگا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ تو جن کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے نا وہ فوراً سننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اور یہی انذار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ انذار کریں، لوگوں کو بتائیں اس بات سے کہ کیا اگر تم نہیں اللہ کی بات سن رہے ہو تو قیامت کے دن تمہیں کیا کرنا پڑے گا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں نا وہ میرے اور آپ ہی کے لیے ہیں، میرے اور آپ کی بہتری کے لیے، میری اور آپ کی محبت سے بھرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ اس حال میں ہو جائے کہ وہ میرے دوسرے بندے کو تنگ کرے۔ اب دیکھیے جتنے بھی احکامات آپ کو ملیں گے نا کہ یہ کرنے سے یہ سزا ملے گی، ہر ایک چیز میں یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جج ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وکیل بن جاتے ہیں اس بندے کا کہ دیکھو تم میرے بندے کو تنگ کرو گے تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا۔ اس کے علاوہ تو دین میں کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسی لیے بار بار انذار کی جہاں پہ بات آتی ہے تو دل کھول کے اس بات کو لیا کریں کہ میرے رب نے جو انذار کیا ہے نا یہ میری بہتری کے لیے کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو اس بات کی سمجھ آ جائے تاکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے اور توبہ کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان لانے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پورے قرآن میں اب دیکھیے جو خوشخبریاں ہیں نا وہ مومنین کے لیے ہیں، جتنے مومن ہیں ان کے لیے۔ کہیں ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسلام لے آئے ہو تو تمہارے لیے یہ خوشخبریاں، یہ خوشخبریاں، ساری خوشخبریاں عمل کی وجہ سے ہیں،
عمل نہیں ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایملو، عمل کرو، عمل کرو۔ صرف اپنے منہ سے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں کافی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے مرتبے ہیں سچے، کہ ان کے لیے بڑے بلند مقامات ہوں گے، جنتوں میں ان کے درجات بلند ہوں گے، اور عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قول الکافرون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا کافروں نے ان ھذا، کہ بے شک یہ لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ کیوں کہتے تھے کہ کھلا جادو ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو دوسرے کی نظر میں کم دکھانا یا دوسرے کی نظر میں ڈیگریڈ کرنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی ایسی بات بندہ کرتا ہے کہ تاکہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے، اور وہ انسان کی ذہن میں جو اس کی ایک ہائی ہوتا ہے نا، ایک مقام ہوتا ہے، اس کو کسی طرح سے گرا دے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں اب کوئی بھی اگر کیونکہ ہم ابھی قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں اسی لیے آپ کو اسی کی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر دو ایون عالم دین ہے نا، ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوگی تو وہ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہو گیا۔ یہ بیسیکلی یہ گالیاں ہیں اس اپنی میں کئی دفعہ پتہ بہت سوچ کے لفظ بولتی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کسی کو یہ کچھ ایسی بات کہنا پڑے میرے بارے میں کہ یہ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے۔ لیکن آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ کہ جب ہم ایون دین میں بھی کسی کو ڈیگریڈ کرنا نا، بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے نا، دین میں بھی کسی بھی مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ آپ شائستہ طریقے سے بات کریں، آپ دلائل کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں، کہ آپ فتوے دینے شروع ہو جاتے مسلمان ہے دوسری طرف بھی، آپ سیدھا سیدھا اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیں گے، یا پھر کہیں گے کہ ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہماری جماعت سے خارج ہو گیا، تو یہ اس میں سے خارج ہو گیا، تاکہ دوسرے لوگوں کے نظر سے اس کو گرا سکے۔ تو اس وقت بھی لساحر مبین کیا تھا کہ جادو ہے، کیونکہ تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ تو جادو والی چیز ہے، تو ٹھیک ہے، تو ہم نہیں اس کو سن رہے ہیں۔ دوسرا کیا تھا کہ اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ مشرکین مکہ، کیونکہ آپ دیکھیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، تو وہ دور میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے، تو اس لیے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور میں کیا تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، شروع سے نہیں کر رہے تھے۔ شروع سے کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا نا، تو وہ اس وقت تو وہ پورے ٹھیک ٹھاک اسی طریقے سے عبادت کر رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو طریقہ سکھایا تھا۔ آہستہ 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 اس میں بدعات جو آئی تھی نا، یہ عمر بن لوئی ایک ایک شخص تھا جو کہ مکہ میں نا بہت اس کو جیسے ایک ہوتا ہے کہ عالم دین، اس کو لوگ بہت محبت اس سے کرتے، بہت عقیدت اس کے ساتھ کرتے تھے۔ تو وہ جب تجارت کے لیے شام گیا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بت بنا کے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ مانگتے اللہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بت سے مانگتے اللہ سے، اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور وہ اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا جو بزرگ تھے کہ وہ بہت اللہ کے قریب تھے، تو یہ بزرگ فوت ہو گیا، تو اس کا ہم نے ایک وہ بنا لیا، تو ہم اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ بڑے فیسینیٹ ہوئے اس بات سے، تو وہ بت انہوں نے ایک لیا وہاں سے اور لا کے وہ پہلا بت خانہ کعبہ میں رکھا تھا۔ اور اس کے بعد کتنے بت آگے ادھر، کیونکہ لوگ بلیو کرنا شروع ہو گئے نا ان کے اوپر کہ اگر یہ اتنا نیک ہے، اتنا دین کا اس کو پتہ ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ پھر لوگ کیونکہ حج کے لیے آتے تھے اور جب وہ طواف کرتے تھے تو اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ یہ بت ہے یہاں پہ، تو پوچھتے تھے، کہتے تھے ہمیں بھی بت دو، ہم جب واپس جائیں گے اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جائیں گے، اپنے اپنے شہروں میں واپس جائیں گے، تو ہم بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک بدعت، کیوں کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے اتنی بری ہے کہ خدا کے لیے بدعت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ ایک چیز شروع ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے وہ چیزیں شروع ہوتے ہیں، اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہو، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو اوکے کر دیا ہوگا۔
اب دیکھیے آج بھی، اب دیکھیں کہ جیسے ہم شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے نا، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ نماز جیسے فرض پڑھ لیا، سلام پھیر لی، تو اس کے بعد فوراً سجدے میں جا کے شکرانے کا سجدہ کہ چلو اب اسی حالت میں یا نماز میں تو دل ہوتا ہے کہ پھر کر لیں. لیکن میں ہمیشہ جب میں بچوں کے سامنے ہوتی ہوں نا، تو میں ان کو یہ مینشن کرتی ہوں کہ بیٹا میں فوراً جو سجدے میں جاتی ہوں یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اور رسول اللہ نے یہ کہا بھی نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے. میں صرف اس لیے کرتی ہوں کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ چلو اور بھی سجدہ کر لیں، اس لیے کہ میں تو کر رہی ہوں یہ سوچ کے اگلی نسل میں جائے گا نا تو وہ یہ بھول جائیں گے کہ ماں تو ایسی شوق سے کر رہی تھی کہ ایک اور موقع مل جائے، وہ اس کو پارٹ آف اس کے سجدے سمجھیں گے کہ اچھا نماز کے بعد یہ سجدہ ضروری ہے. اسی طرح سے بدعات جو ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں اور دین کی شکل پوری بدل کے رکھ دیتے ہیں کچھ نسلوں کے بعد. تو اسی وجہ سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرائی ٹو بی اسی لائن پہ رہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کا حکم دیا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور اسلام کے فولڈ میں آ جاتے ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی چھوڑ دے. مطلب ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے ماں باپ اگر اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم اسلام کو چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے. اور ایسی کیا بات ہے اس میں. اور پھر یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ دیکھیں جو اپنے اس کا بی بی سمیہ کا جو پہلی عورت تھی جن کو شہید کیا گیا تھا، پہلی شہید عورت تھی اسلام میں، تو پورا خاندان ہے، دیکھیے باپ ہے، بیٹا ہے، خامند ہے، تو ان کو ان کا جو آقا تھا اس نے ان کو اونٹ سے باندھا اور دونوں مخالف سمت میں چلا دیا. اور پھر بھی عہد کرتی رہی. ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو وقت ہے، چلو میری تو جان نکل رہی ہے، میں اسلام کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو میں اس کو قبول کرتی ہوں، میں چھوڑتی ہوں اسلام کو. نہیں کہا نا. چھوٹا بچہ یاسر جب ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرتے تھے نا، جب ان پہ ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اے اہل یاسر صبر کرو، میں تمہارا گھر اللہ کے پاس جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو ایسے ایسے لوگ کی ظلموں کی انتہا ہوتی تھی پھر بھی اسلام کا نام نہیں چھوڑتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑتے تھے. تو مشرکین مکہ کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ آخر کیا چیز ہے، یہ تو کوئی جادو ہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس کو اندھا ہی کر دیتے ہیں، اس کا دماغ بلاک کر دیتے ہیں، ورنہ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنے ظلم کے باوجود جن نہ چھوڑیں. اس کے بعد جب یہ لوگ آتے تھے نا ہر سال حج کے لیے آتے تھے تو یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ جب انٹر ہوتے ہیں مکہ میں تو اس سے پہلے ان کو یہ بتاتے کہ یہاں پہ تم آؤ گے تو ایک شخص ہے اس طرح سے وہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے لوگ ہیں کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تم بات نہ سنو کیونکہ وہ جادوگر ہے. وہ تم اس کی بات سنو گے تو تم اسی طرح سے تمہارے دل پہ وہ اثر کر جائے گی اور تم اپنا دین، وہ یہ سمجھتے تھے نا جس پہ وہ ہے تو وہ کہتے تھے تم اپنا دین چھوڑ دو گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے ابو جہل نے جب بدر ہوئی تھی تو کیا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج جو بھی غلط ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، اور جو بے دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تو آج زیر کر دینا. تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم دین پہ ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے تھے لیکن اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کی نہیں مانتے تھے. بس یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. تو آج میں اور آپ دیکھیں، ہمارے ارد گرد دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اپنے نفس کی مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھیے فرمایا آیت نمبر 3، بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهِ کہ اے لوگو کہ بے شک اِنَّا آتا ہے زور دینے کے لیے نا، بے شک رَبَّكُمُ اللَّهِ کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے سیدھے ان اللہ الذی خلق السماوات بھی کہہ سکتے تھے نا کہ تمہارا اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. دونوں نام آئے،
کیونکہ آپ دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے رب ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ کیسے نہیں مانتے تھے؟ آج آپ سب اپنے اپنے دلوں کو ایسے لگتا ہے یہ سورہ نا ہمارے دلوں کو دھونے کے لیے آئی ہے کہ پوری طرح سے صاف کرے کسی طرح سے دل اپنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کون ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو مدبر ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، رائٹ؟ تو جب ہمیں یہ 4 چیزوں کا پتہ ہوگا نا تو پھر ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ پھر ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ میرا کام شاید وہ کر دے گا، اچھا اگر اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں مزار پہ جاؤ گے تو پھر یہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی تو تمہیں اولاد مل جائے گی، اچھا وہ داتا گنج بخش ہیں وہ تو اتنا بخشتے ہیں، تم نے کچھ بھی تمہاری حاجت ہے تم ادھر چلے جاؤ وہاں مانگو گے تو ان کی ڈیوٹیاں یہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ یہ تمہیں عطا کر دیں گے، فلاں جگہ جاؤ گے تو یہ دھاگے باندھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارا اللہ جو ہے وہی تمہارا رب بھی تو ہے، تمہارا سب کچھ دینے والا وہی ہے، الذی خلق السماوات والارض۔ اور پھر اپنی شان کے مطابق بیان کیا کہ تمہارا رب تو تم کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں عطا نہیں کرے گا، تمہارے لیے کیا تمہیں کسی اور کے آگے جانا پڑے گا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان، 7 آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ تمہارے رب نے بنائی ہیں فی 6 ایامن 6 دنوں کے اندر۔ اور اس کو اور خوبصورتی سے آپ دیکھیں سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، کیونکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا تو ایک ہوتا ہے نا جیسے پراؤڈ ہو کے بندہ اپنی تخلیق کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ تمہارا رب کیسا ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان طباقا اوپر تلے بنائے، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کیا تم کوئی تفاوت اس میں دیکھتے ہو، کوئی بے قاعدگی، کوئی خلا، کوئی ایسی چیز آسمان میں تمہیں نظر آتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر، کہ اپنی نظر گھما ادھر، واپس دیکھ، ہل تری من فطور، کہ کیا تجھے کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی کوئی خرابی اس میں نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر نظر دوڑا اس کی طرف، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ پھر اپنی نظر دوڑا ادھر، بار بار تو ادھر دیکھ، ینقلب الیک البصر، تو تیری نظر پلٹ آئے گی تیری ہی طرف بالکل تھکی ہوئی ذلیل و خوار ہو کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ایسا نظام ہے، ایسا آسمان و زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ اور تمہارا رب کون ہے کہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم بلند ہوا عرش پر۔ اب یہ جو ایک سینٹنس ہے نا ثم استوى علی العرش، اس کی میں کوئی تفسیر نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی، ہم اس کو ایز اٹ از ہی رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ جب اس کی مور ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا، اچھا عرش کیسا ہوگا، اچھا اتنا بڑا ہوگا تو پھر اس میں کیسے فرشتے ہوں گے، تو کیسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جسم کی حالت میں ادھر ہوں گے یا نور کی حالت میں ہوں گے، تو پھر ایسے جو کویسچن آتے ہیں نا وہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مفسرین نے بھی یہی بیان کیا تھا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر وہ عرش پر اپنی تجلی ڈالی، یدبر الامر، تو وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے تمام وہ شرک کی کہتے ہیں نا جڑ کاٹ کے رکھ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، وہی۔ اب شروع میں دیکھیے ان ربکم اللہ، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، کہ یدبر الامر، کہ وہی تو تدبیر کرتا ہے امر، تمام امر کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، رائٹ؟ اور جب تمہارے موت کا وقت آتا ہے اور ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں ان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔
تو وہ جو پتا پتے کا حال جانتا ہے، جو ریت کے ایک ایک ذرے کا بھی جانتا ہے، کہ اس نے گن کے ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنے ذرے ہیں ریت کے، کیا وہی نہیں جانتا؟ کیا وہی تمہارا حال نہیں جانے گا؟ کیا وہی تمہارے کاموں کو جب تم اسے دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ پھر تم کیسے لوگوں کو وسیلے بنا بنا کے اس کے آگے رکھتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ کسی کو اس نے اختیار نہیں دیا ہوا کہ وہ اس کے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کرے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات سنے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ اچھا ہاں، زندہ انسان کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، اس کو دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں نا، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے بھی تو کہتے ہیں نا، تو کام کرنے کے لیے، اسی طرح سے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور اسی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا ساری کی ساری اسی طرح سے بنائی ہے کہ ہم وسائل ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے وسیلے کے ساتھ ہی ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن جو غائب کی چیزیں ہیں، جو انسان کی اپنی اختیارات سے باہر ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر سارا کچھ بتا دیا۔ پھر بھی ہمیں کیونکہ یہ پتہ ہے آسانیاں لگتی ہیں، میں اکثر سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لے کے آئے تھے، اگر وہ سیدھا سیدھا یہ کہتے نا لوگوں کو کہ لوگوں چلو سارے جمع ہو جو، اچھا یہ والی آیت پڑھ لو تو تمہیں یہ تمہارا کام ہو جائے گا، یہ والا کر لو گے، اتنی ہزار دفعہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو یہ کر لو گے، اچھا اگر کسی نے تنگ کیا تو اچھا یہ والی آیت پڑھ کے جادو کر کے یہ کر لینا تو یہ ہو جائے گا، تو کوئی مشکل ہی نہیں آنی تھی، لوگوں نے تو خوشی خوشی ان کو ایکسپٹ کرنا تھا۔ یہ اصل میں یہی وجہ ہوئی نا کہ جب ہماری اپنی کیا کہتے خواہش نفس پہ ضرب پڑتی ہے نا، تو پھر ہی ہمیں ایسی ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں رہا ہے، ہم نے یہ بات کیوں مانے، ہم وہ بات کیوں مانے، میری بھی اپنی زندگی ہے، آئی نو بیٹر، آئی نو ایوری تھنگ۔ کسی سے بات کرو تو ہمیں ایسے لگتا ہے، ویسے جب تک میری زندگی میں بھی قرآن نہیں کھلا تھا تو جتنا کوئی علم تھا نا، لگتا تھا کہ مکمل ہی علم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جاہل ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی بڑا عالم بن جاتا ہے اپنی طرف سے، کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا۔ تو ایسے لگتا تھا کہ کیا ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر بھی آ کے ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے مت بتاؤ، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بندے کے اندر آ جاتا ہے نا، اسی کو تو تکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہی ہر چیز کا، ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفیع، کہ نہیں ہے کوئی شفیع، کوئی سفارش کرنے والا۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اب کوئی معبود نہیں ہے، لا نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود مگر اللہ کے سوا، رائٹ؟ تو بالکل وہی اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما من شفیع، کہ کوئی شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کے اذن کے بعد۔ تو اب اسی کو ہم آگے جا کے بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ بھی اتنی بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کون سفارش کرے گا، کس کی سفارش قبول ہوگی، اور ہم کس کو ہم سفارشی کہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے نا بہت دفعہ کہ قیامت کے دن، کیونکہ سفارش جو ہے نا یہ قیامت کے دن کی بات ہوتی ہے، جتنی بھی قرآن میں ہے، یہ زندگی کی بات نہیں ہے کہ ہم جب زندہ ہیں تو ہماری سفارشیں، ہماری دعاؤں کی سفارشیں ہو رہی ہیں، یہی تو سارا شرک آ گیا نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن میں سفارش کیسے ہوگی۔ میں پہلے آپ کو قرآن ہی سے اس کی تفسیر بتا دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن کھلتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو واپس آ کے دیکھتے ہیں۔ سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس وقت کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں رب السماوات والارض، کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو ہم نے ابھی بھی پڑھا،
وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب تمہارا اللہ ہی ہے، اور وما بینہم الرحمن، اور وہ بہت رحمان ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اپنی وہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون منہ خطابا، کہ قیامت کے دن کسی ایک کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بات بھی کر سکے۔ لا یملکون منہ خطابا، کہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی، یارہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خطاب بھی کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور جس دن یقوم الروح کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام اور اس کے علاوہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صف بصف کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کہ کوئی ایک مجال نہیں ہوگی کہ لا یتکلمون، کہ کوئی کلام کر سکے، الا من اذن لہ الرحمن، کہ مگر یہ کہ صرف وہی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اجازت دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ذالک الیوم الحق، کہ وہ حق دن ہوگا، وہ سچا دن ہے، تم یقین کر لو اس دنیا میں کہ وہ دن آنے والا ہے۔ جس کو یہ بات کا یقین ہو گیا نا کہ قیامت، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آخرت پہ ہی تو بلیو نہیں کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ذالک الیوم الحق، کہ وہ حق دن ہوگا، وہ ہو کے رہنے والا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو لوگوں جب تمہیں پتہ چل گیا ہے نا تو اب اپنا راستہ بنا لو اللہ کے طرف۔ فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، تو وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے کہ اس دنیا میں اب عمل کر لو کہ آخرت میں جا کے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تھا نا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ لوگوں تمہیں قریب آنے والے عذاب سے انذار کر دیا ہے، تمہیں ڈرا دیا گیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ جو عذاب قریب ہی آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اللہ اکبر، کہ اس دن یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ، کہ جس دن قیامت کے دن سب انسان جو کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا نا، جو نیکیاں بھیجی ہیں، جو برائیاں بھیجی ہیں، وہ اپنی آنکھ سے، کیونکہ اس وقت ہماری ایک ایک عمل کو جسم مل جائیں گے، وہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں نا، جو رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، عمل کرنے میں اپنے نفس کا خیال کر رہے ہیں کہ میرا نفس یہ نہیں چاہتا تو میں نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْكَافِرُونَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم دنیا بھر کے بھی جو بھی ہے سونا اگر آپ اپنی اس کے پیش کر دیں تو ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم واپس جائیں گے اور ہم کبھی ایسے کام نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کوئی موقع نہیں ہے، اب جو کچھ تم کر کے آئے ہو اب اسی کی جزا ہے آج کے دن۔ اور یہی بات میں کہتی ہوں کہ دیکھیں قرآن سب سے بڑا ہمارا امام ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں وہ سب کچھ بتا دیا کہ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے، کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کل قیامت ہوئے گی تو دیکھا جائے گا، آج تو کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہمیں ڈراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کچھ چھپا کے نہیں رکھا، ایک ایک چیز بتا دی کہ جو نیک لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے بہتی ہوئی نہریں ہیں، ان کے لیے ایسے تخت ہوں گے، وہ تکیے لگائے اس میں بیٹھے ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے، اس کے بارے میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ سفارش ہم نے پڑھا ہے کہ انشاءاللہ
कब्र में जो है सूरत मुल्क हमारी सिफारिश करेगी, क़यामत के दिन कुरान पाक सिफारिश करेगा, नबी सिफारिश करेंगे, वो बच्चे जो छोटे पैदा होते ही फौत हो जाते हैं वो सिफारिश करेंगे, वो बच्चे जो कंप्लीट नहीं बनते हैं, जैसे अधूरे बच्चे पैदा होते हैं वो वाले बच्चे सिफारिश करेंगे, बहुत से हाफिज जो हैं वो सिफारिश करेंगे। हमने बहुत सा पढ़ते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि जो अल्लाह जिसको इजाज़त, सिफारिश सभी करेंगे, सब अपनी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे रखेंगे, लेकिन उसी की बात मानी जाएगी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त देंगे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हर नबी को एक दुआ दी गई थी कि वो हर सूरत वो कबूल होनी थी, तो मैंने वो दुआ रखी अपनी उम्मत के लिए और हर एक ने वो दुनिया में मांग ली थी, और क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूँगा कि और फिर हमने ये भी पढ़ा था, वो एक लंबी हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त देंगे और वो ग्रुप ऑफ पीपल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको देंगे कि उनको जन्नत में छोड़ के आएंगे, फिर रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे, उनको जन्नत में छोड़ के आएंगे। और आखिरी वक्त में उन्हें पढ़ा था कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं आखिरी वक्त में आऊँगा, वापस आऊँगा छोड़ के, तो पीछे जो लोग होंगे ना जिन्होंने शिर्क किया होगा और वो लोग जिनको कुरान ने रोका होगा, मैं उनकी सिफारिश नहीं कर सकूँगा। ये भी तो रसूलुल्लाह ने बता दिया ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की ज़िंदगियों में कुरान खोले